السلام علیکم ناظرین۔ غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ ثالث اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو ثالث اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے ثالث سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ثالث سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں ثالث سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ثالث جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر ثالث نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر ثالث کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب ثالث وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین۔ غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ ثالث اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو ثالث اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے ثالث سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ثالث سے شادی کرنے کے لیے
وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد، جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں، اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم، جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا، جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین،
غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے
وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں ثالث سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ثالث، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر ثالث نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر ثالث کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب ثالث وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد، جو کہ ثالث اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو ثالث اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں، اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے ثالث سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم، جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا، جو کہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ثالث سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں ثالث سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ثالث، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر ثالث نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر ثالث کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب ثالث وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد، جو کہ ثالث اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔
اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو ثالث اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے ثالث سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ثالث سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں ثالث سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ثالث جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر ثالث نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر ثالث کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب ثالث وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ ثالث اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو ثالث اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے ثالث سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ ثالث سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں ثالث سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ثالث سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی
रही होती। तुम खुद अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए वफा को खुला दिलवा रही हो। तुम जानती भी हो कि तुम कितना बड़ा गुनाह कर रही हो। अब तुम्हारी शादी मैं सालिस से कभी भी नहीं होने दूंगी, और जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया था हम उनको हाँ कर रहे हैं, और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा देंगे। और शिफा जैसे ही अपनी माँ की बातें सुनती है तो उसके पाँव तले से तो ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ सालिस, जो कि तहरीम और शिफा की बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि क्या वाकई वफ़ा ने फरजाद से शादी करना चाहती है, और अगर ऐसा है तो मैं वफ़ा का साथ ज़रूर दूंगा। इसलिए वो वफ़ा से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम दूसरी शादी करोगी। ये सुनकर वफ़ा कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी बस यही रोक लगाकर बैठी रहूं कि सब लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की और फिर सालिस ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी होगी। वफ़ा की बात सुनकर सालिस कहता है कि अगर तुम फरजाद से शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं इसमें तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। ये सुनकर वफ़ा कहती है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे शादी करूंगी, और तुम्हारा बस मुझ पर यह एहसान होगा कि तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। जब सालिस वफ़ा की ये बात सुनेगा तो फिर उसे कुछ ना कुछ शक ज़रूर होगा कि शायद वाकई वफ़ा फरजाद से शादी करना चाहती है और तहरीम और शिफा सच कह रही थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की अगली एपिसोड में फरजाद, जो कि सालिस और अपनी बहन शिफा की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे अपनी बहन शिफा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि उसने वफ़ा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। ये सब कुछ तो सालिस और शिफा का किया हुआ है। इन दोनों ने मिलकर वफ़ा की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया हुआ है, और हम सब लोग वफ़ा को बदकिरदार समझ रहे थे। इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाता है गुस्से में, और अपनी बहन की सब हकीकत से आगाह करता है और कहता है कि एक शादीशुदा मर्द के पीछे आपकी बेटी हाथ धो के पड़ी हुई है, और आप बल्कि हम सब जो वफ़ा को बदकिरदार कह रहे थे वो सब कुछ तो आपकी बेटी करवा रही है। वफ़ा शिफा को खुश करने के लिए सालिस से खुला का मुतालबा कर रही है। ये सुनकर फ़रियाल बेगम, जिसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी अपनी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, हम लोगों को धोखा कैसे दे सकती है। इसीलिए वो शिफा से बात करने के लिए जाती है कि शिफा, जो कि सालिस से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। फ़रियाल जैसे ही अपनी बेटी की बातें सुनती है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी खुद ऐसा कैसे कर सकती है, और वो फिर शिफा से पूछती है तो शिफा कहती है कि मैं सालिस से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। ये सुनकर फ़रियाल बेगम शिफा को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने सालिस से शादी करने के लिए वफ़ा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उस दिन तुमने सच बोल लिया होता तो आज वफ़ा की ज़िंदगी बर्बाद ना हो रही होती। तुम खुद अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए वफ़ा को खुला दिलवा रही हो। तुम जानती भी हो कि तुम कितना बड़ा गुनाह कर रही हो। अब तुम्हारी शादी मैं सालिस से कभी भी नहीं होने दूंगी, और जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया था हम उनको हाँ कर रहे हैं, और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा देंगे। और शिफा जैसे ही अपनी माँ की बातें सुनती है तो उसके पाँव तले से तो ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ सालिस, जो कि तहरीम और शिफा की बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि क्या वाकई वफ़ा ने फरजाद से शादी करना चाहती है, और अगर ऐसा है तो मैं वफ़ा का साथ ज़रूर दूंगा। इसलिए वो वफ़ा से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम दूसरी शादी करोगी। ये सुनकर वफ़ा कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी बस यही रोक लगाकर बैठी रहूं कि सब लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की और फिर सालिस ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी होगी। वफ़ा की बात सुनकर सालिस कहता है कि अगर तुम फरजाद से शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं इसमें तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। ये सुनकर वफ़ा कहती है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे शादी करूंगी, और तुम्हारा बस मुझ पर यह एहसान होगा कि तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। जब सालिस वफ़ा की ये बात सुनेगा तो फिर उसे कुछ ना कुछ शक ज़रूर होगा कि शायद वाकई वफ़ा फरजाद से शादी करना चाहती है और तहरीम और शिफा सच कह रही थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन,
غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو خلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے
وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو کھلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں فرجاد، جو کہ سالس اور اپنی بہن شفا کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے، اسے اپنی بہن شفا پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے وفا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہ سب کچھ تو سالس اور شفا کا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں نے مل کر وفا کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ وفا کو بدکردار سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے غصے میں، اور اپنی بہن کی سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے آپ کی بیٹی ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، اور آپ بلکہ ہم سب جو وفا کو بدکردار کہہ رہے تھے وہ سب کچھ تو آپ کی بیٹی کروا رہی ہے۔ وفا شفا کو خوش کرنے کے لیے سالس سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر فریال بیگم، جس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی اپنی بیٹی ایسا کیسے کر سکتی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہے۔ اسی لیے وہ شفا سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے کہ شفا، جو کہ سالس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ فریال جیسے ہی اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہے تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ میری بیٹی خود ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور وہ پھر شفا سے پوچھتی ہے تو شفا کہتی ہے کہ میں سالس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر فریال بیگم شفا کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے سالس سے شادی کرنے کے لیے وفا کی زندگی برباد کر دی۔ اگر اس دن تم نے سچ بول لیا ہوتا تو آج وفا کی زندگی برباد نہ ہو رہی ہوتی۔ تم خود اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے وفا کو کھلا دلوا رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو۔ اب تمہاری شادی میں سالس سے کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، اور جہاں سے تمہارا رشتہ آیا تھا ہم ان کو ہاں کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اور شفا جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سالس، جو کہ تحریم اور شفا کی باتوں سے کافی زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں وفا کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اس لیے وہ وفا سے پوچھتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا تم دوسری شادی کرو گی؟ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی بس یہی روگ لگا کر بیٹھی رہوں کہ سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پھر سالس نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی۔ وفا کی بات سن کر سالس کہتا ہے کہ اگر تم فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اس میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وفا کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سے شادی کروں گی، اور تمہارا بس مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ جب سالس وفا کی یہ بات سنے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ شک ضرور ہوگا کہ شاید واقعی وفا فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تحریم اور شفا سچ کہہ رہی تھی۔